السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ کہ چترال سے محترم ناصر الدین صاحب نے سوال کیا ہے کہ گانا گانا اور گانا سننے کا کیا حکم ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ گانا گانا اور سننا دونوں حرام ہے، اس سے احتراز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں دینی انحطاط اور اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ معاشرے میں جو بھی برائی عام ہو جائے اسے حلال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جو لوگ اس پیشے کو اختیار کرتے ہیں وہ ڈھونگ اور میراثی کہلاتے تھے اور لوگ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج جو لوگ اس پیشے کو اختیار کرتے ہیں یعنی گانا گانے کے پیشے کو، تو ان کو فنکار کہا جاتا ہے اور ان کے اس پیشے کو فن و ثقافت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان کو رجعت پسند اور تنگ نظر تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الغناء والاستماع الى الغناء، کہ آپ علیہ السلام نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانے کی محبت دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتی ہے جیسا پانی سبز اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ گانا گانے والی عورت کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را سوال تو ایک نے کیا ہے، لیکن یہ کتنے خسارے کی بات ہے، یہ کتنے تباہی کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود، اتنے صریح احادیث کے باوجود اگر ہم گانا سنتے ہیں یا ہم گانا گاتے ہیں تو ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے جس چیز سے منع فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے صریح طور پر گانا سننے اور گانا سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی میں آپ علیہ السلام کے ہر بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں گانا گانے اور گانا سننے سے اپنے آپ کو منع کرنا چاہیے اور اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گانے کی لعنت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ